نہیں فرمائی تھی ہمارے نبی دنیا میں بھی نافع بن کر آئے اور آخرت میں تو ہمارے لیے نافع ہے ہی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بات بھی یہاں چھیڑ دیتا ہوں ذرا سی 1 منٹ کے اندر کہ ہمارے نبی وہ تو اس کافرہ عورت کی دیوار سے لگے ہوئے تھے، مگر اگر کرم کرنے پر آئیں تو دلی میں آ کے کافروں کو کلمہ پڑھا کے چلے جائیں۔ زور سے بولو، کہاں مدینہ رہا کہاں دلی؟ محترم حضرات، دلی بہت مشہور ہے مگر میں اس کی ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ دلی کے ایک شاعر کا نام سناتا ہوں، دلو رام کوثری۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ تھا تو وہ غیر مگر مشاعروں میں جا کے نبی کی نعتیں پڑھا کرتا تھا۔ المختصر یہ ہے کہ میرے نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے اتنا عاشق ہو گیا کہ موت کا جب وقت قریب آیا تو اس کی روح نکل ہی نہیں رہی ہے۔ سارے لوگ پنڈت اور تمام لوگ آ گئے کہ یہ پڑھ لو روح نکل جائے گی، آتما نکل جائے گی، شانتی مل جائے گی، مگر کبھی ادھر کو اٹھتا ہے کبھی ادھر کو اٹھتا ہے۔ مگر ان میں سے کچھ تجربے کار آئے اور بولے کہ وہ پڑھ لو جو مسلمان پڑھتے ہیں تو تمہاری روح آسانی سے نکل جائے گی۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ محترم حضرات، کسی کی نہیں سنی، اس نے کہا اشارے میں کہ اے لوگوں مجھے تنہا چھوڑ دو اور تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے الگ ہٹ جاؤ۔ دروازے کو بند کر لیا گیا اور جیسے ہی دروازہ بند اور نبی مدینے سے دلی میں آ گئے۔ زور سے بولیں محترم حضرات، نبی دلی سے مدینے سے دلی پہنچے اور دلو رام کوثری سے بولے اے میرے عاشق، زندگی ہو گئی تجھے میری نعتیں پڑھتے ہوئے، اب میرا کلمہ پڑھ لے اور میری جنت میں بھی چلا جا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا اور محترم حضرات ایک قلم اٹھایا اور 2 لائنوں کو لکھ گیا، اور جب دروازہ توڑا گیا تو دلو رام کوثری کی روح نکلی ہوئی ہے، لاشا پڑا ہوا ہے، ہاتھ میں قلم ہے اور قلم کے نیچے ایک پیپر ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ یہ نشانی تھی محترم حضرات، اور وہ نشانی کیا تھی؟ محبت سے کی سبحان اللہ۔ جو گنگا سے نکلا تو کوثر میں پہنچا، یعنی جب میں ان میں تھا تو گنگا کا پانی میرے لیے متبرک تھا، اور اب جب میں ادھر آ گیا ہوں تو اب کوثر اور زمزم میرے لیے متبرک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی نشانی چھوڑ کر گیا اور کمرے میں نور کی شعائیں اور خوشبو مشک و زعفران کی آ رہی ہے۔ بولے بڑے عجیب بات ہے، اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کسی نے کچھ نہیں ڈالا۔ تو جب پیج کی طرف نگاہ گئی قلم کی طرف اور اس پہ پڑھ کر دیکھا تو یہ لکھا تھا کہ گنگا سے نکلا تو کوثر میں پہنچا، مجھے میرے رب نے پانی ہی پانی میں رکھا، یعنی کہ مجھے دونوں منزلیں پانی کی عطا فرمائی اور میری کہانی ایسے ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ آ گئے اور اس کی لاش کو تیار کرنے لگتے ہیں۔ مدراس شمشان پہنچ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب لوگ ہمیں تعصب سے دیکھتے ہیں، اگر محبت سے دیکھیں تو ہم وہ پہلے ہی مسلمان ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ محترم حضرات، جب شمشان پہنچے اور آگ جلانے کا اہتمام کیا گیا اور پورا ٹین اس پہ لوٹ دیا گیا، نیچے کی لکڑیاں جل گئی، اوپر کی لکڑیاں جل گئیں، مگر دلو رام کوثری کے جسم کا ایک بال تک نہ جلا۔ بولو محترم حضرات، جب نہیں جلا تو لوگ پریشان بولے اب کیا کیا جائے؟ تو مسلمان بولے اب ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ زور سے بولیے گا۔ آپ پر ایک جملہ دے کر جاؤں گا انشاءاللہ، پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھو گے کہ اب ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو وہ ذمہ دار لوگ بولے حوالے تو کر دیں گے، مگر یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آگ تو بڑے اچھوں کو جلا دیتی ہے، مگر دلو رام کوثری کو کیوں نہیں جلایا؟ تو وہ لوگ بولے اے لوگوں، اب یہ دلو رام نہیں رہا ہے، اب یہ محمد کا غلام بن گیا ہے، اور محمد کے غلام کو دنیا کی آگ تو کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، قیامت
بات میں عرض کر رہا تھا کہ جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے مصطفیٰ رہے ہوں، سبحان اللہ، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہ مومنہ نہیں تھی، اور جس شخص کی یعنی عبداللہ کی پیشانی میں سالوں سال نور بن کے مصطفیٰ رہے ہوں، تو ان کی عظمت کا اندازہ کون